میں نے اوور 16 ایئرس MNCs کے ساتھ کام کیا، جس میں مینلی میں نے 3 ٹیلی کام آپریٹرز جو لیڈنگ تھے، جن میں موبلنگ، زونگ اور وارد شامل ہیں، ان میں کام کیا۔ اس کے علاوہ میں نے کوکا کولا بیوریجز میں کام کیا، سرویئر فارماسیوٹیکل میں کام کیا۔ تو اس ساری کارپوریٹ لرننگ کو میں نے سوچا کہ میں اب پریکٹیکلی اپلائی کروں اور اس سے لوگوں کو بینیفٹ دوں۔ تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز مارکیٹنگ کنسلٹنٹ، اور پرائمریلی میرا جو فوکس ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز پہ ہے۔ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اپنی امپورٹنس ہے۔ لاسٹ ایئر جو ہم پینڈیمک میں دیکھتے رہے کہ بہت زیادہ شفٹ آیا اور بڑی اسپیڈیلی ڈیجیٹل نے ٹیک اوور کیا۔ سو ڈیجیٹل جو ہے اس کو لو کاسٹ بجٹ آپشنز ہیں، پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اسی لیے یہ شفٹ جو ہے وہ پاسبل ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ علی رحمان خالد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مارکیٹنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہنے میں یا بتانے میں تو بہت آسان لگتی ہے، لیکن اس میں اتنی ڈیٹیل انوالو ہے اور اتنا کام انوالو ہے کہ جس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو واقعی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا مشکل اور کتنا انٹرسٹنگ کام ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت سے آج ہم ملاقات کرتے ہیں جو مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہیں اسمال سکیلز بزنس کو اور میڈیم سکیلز انٹرپرائزز کو۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان کو کنسلٹ کر رہی ہیں اور کیا کیا ایڈوائسز فراہم کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ عظمیٰ کمال صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں اور اسی فیلڈ میں آپ کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کرتی ہیں، آپ اپنے کام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی، تھینک یو سو مچ علی فار انوائٹنگ می۔ اور جیسا آپ نے بولا کہ میں مارکیٹنگ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں، میں نے اوور 16 ایئرس MNCs کے ساتھ کام کیا، جس میں مینلی میں نے 3 ٹیلی کام آپریٹرز جو لیڈنگ تھے، جن میں موبلنگ، زونگ اور وارد شامل ہیں، ان میں کام کیا۔ اس کے علاوہ میں نے کوکا کولا بیوریجز میں کام کیا، سرویئر فارماسیوٹیکل میں کام کیا۔ تو اس ساری کارپوریٹ لرننگ کو میں نے سوچا کہ میں اب پریکٹیکلی اپلائی کروں اور اس سے لوگوں کو بینیفٹ دوں۔ تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز مارکیٹنگ کنسلٹنٹ، اور پرائمریلی میرا جو فوکس ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز پہ ہے۔ میں ان کو کنسلٹنسی بھی دیتی ہوں، اس کے علاوہ مارکیٹنگ پلاننگ میں بھی ان کو ہیلپ کرتی ہوں۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو SMEs ہیں اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ان دونوں کا کتنا رول ہے؟ اور اگر ہم پچھلے 1 سال کی بات کریں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ چیزیں بہت زیادہ شفٹ ہو گئی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کو ٹوٹلی فراموش کر دیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ علی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اپنی امپورٹنس ہے۔ لاسٹ ایئر جو ہم پینڈیمک میں دیکھتے رہے کہ بہت زیادہ شفٹ آیا اور بڑی اسپیڈیلی ڈیجیٹل نے ٹیک اوور کیا ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کو۔ دونوں کے اپنے بینیفٹ ہیں، اور جیسے کہ آپ اگر آلریڈی اسٹیبلشڈ برانڈ ہے اور اس کو ایک بڑا نام ہے، بیکاز ٹریڈیشنل مارکیٹنگ از آلویز ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو ڈیجیٹل۔ سو ڈیجیٹل جو ہے اس کو لو کاسٹ بجٹ اس میں یوز ہوتا ہے، آپ کے لو کاسٹ آپشنز ہیں، پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اسی لیے یہ شفٹ جو ہے وہ پاسبل ہوا۔ لیکن اس میں ہم ٹریڈیشنل کی امپورٹنس جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ تو کافی کم ہو گئی پینڈیمک میں، لیکن اس کی ویسے امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ جب آپ کو برانڈ امیج کریٹ کرنا ہے تو آپ کو برانڈ ویزیبلٹی کریٹ کرنی ہے، تو اس میں یا ماس لیول کی جو کیمپینز ہیں اس کے اندر ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کا بہت زیادہ رول ہے۔ SMEs کی جہاں تک بات آتی ہے تو SMEs موسٹلی دے آر شارٹ آف بجٹس، تو دے پریفر لو کاسٹ کیمپینس۔ تو ڈیجیٹل کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز کو ہیلپ کرنے میں۔ میم، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اور جو آپ کا مارکیٹنگ پروگرام ہے وہ کس طرح سے اسمال اسکیل بزنس کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے؟ علی، میں نے یہ پروگرام جو ہے بیسیکلی مجھے ایک گیپ فیل ہوا، کیونکہ میں نے بڑے برانڈز میں کام کیا تھا اور وہاں میں دیکھتی تھی کہ اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جو کہ مارکیٹنگ کی نیڈس کو فلفل کرتے ہیں۔
پورا ایک پراپر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, برانڈ مینیجرز, کیٹیگری مینیجر, مارکیٹنگ آپریشنز کے لوگ, اور یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو موسٹلی فارن کوالیفائڈ ہوتے ہیں یا جنہوں نے بہت آلریڈی بڑے برانڈز میں کام کیا ہوتا ہے, یعنی دے آر ود ایمپل ایکسپیرینس. لائک وائز دے آر ایکسپینسو ٹو. تو جب ایک بڑی کمپنی ہے اور وہاں پہ وہ افورڈ کرتے ہیں کہ ایسا اسپیشلائزڈ ریسورس وہ اپنے ساتھ پرماننٹلی رکھیں. جب ہم بات کرتے ہیں میڈیم سائز یا اسمال سائز بزنسز کی جن کے پاس آلریڈی ریسورسز کم ہیں, تو وہاں پہ مارکیٹنگ کا فنکشن آپ کو بہت سیپریٹلی ایک انڈیپینڈنٹلی نظر نہیں آئے گا. نارملی سیلز کے لوگوں سے ہی مارکیٹنگ کا کام لیا جا رہا ہوتا ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ نہ سیلز کا کام اچھے سے ہوتا ہے نہ مارکیٹنگ کا کام اچھے سے ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ گیپ مجھے فیل ہوا کہ ان لوگوں کی, چھوٹے بزنس والوں کی یا میڈیم سائز بزنس جو لوگ کر رہے ہیں, ان کی نیڈ زیادہ کروشل ہیں کیونکہ ان کے پاس بجٹس کم ہیں, ان کو جلدی سسٹینیبلٹی میں اور اس کے بعد پروفیٹیبلٹی میں جانا ہے. تو مجھے لگا کہ دے نیڈ ہیلپ, اور میں نے پھر ایز کنسلٹنٹ کام شروع کیا کیونکہ میں کنسلٹنسی کرتی ہوں, تو دیٹ از ناٹ اے برڈن فار اینی اسمال اور میڈیم سائز آرگنائزیشن. وہ اپنی نیڈ بیس مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور جو ہیلپ ان کو چاہیے ہوتی ہے میں وہ ان کو ہیلپ پرووائڈ کرتی ہوں. تو اس طرح سے وہ ایک پرماننٹ ریسورس اپنے ساتھ ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جب ان کو کوئی چیلنج فیس کریں یا کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہیں, دے کین کانٹیکٹ می اینڈ گیٹ دا ہیلپ. میم اس مارکیٹنگ پروگرام کے اندر آپ کیا کیا سروسز دے رہی ہیں؟ جی میں پرائمریلی تو کنسلٹنسی میرا فوکس ہوتا ہے, جس میں میں ڈیٹیلڈ سیشن کرتی ہوں ود کلائنٹ, اس کے بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتی ہوں, پلس وہ بزنس اس کا کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, اور اسی کے دوران ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, یعنی وہ کیوں مجھ سے کنسلٹنسی کروانا چاہ رہے ہیں. تو آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سم ٹائم آپ بزنس کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی نیا پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی اسٹارٹ اپ ہے, تو اس ساری آئیڈینٹیفیکیشن کی بیس کے اوپر ہم ڈسکرائب کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کی مارکیٹنگ نیڈس کیا ہیں, اور ان مارکیٹنگ نیڈس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں ان کو ایک سلوشن پرپوز کرتی ہوں, اور جو ہے وہ اس سلوشن کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ میں بھی جاتے ہیں جہاں پہ کسٹمر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس سے آگے بھی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو پھر میں اس کو ایک پراپر پلان ڈیوائز کر کے دیتی ہوں بیسڈ آن دا آبجیکٹیو ہی وانٹ ٹو اچیو. میم آپ کے خیال میں جو اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انٹرپرائزز ہیں ان کو سب سے بڑا چیلنج یا جو آپ سے بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال یا پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ علی بیسکلی زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ سیلز نہیں بڑھ رہی, یا لاسٹ ایئر جو گروتھ تھی اس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم گروتھ نہیں آ رہی, بزنس میں گروتھ نہیں آ رہی. اس کے علاوہ کسٹمر بیس نہیں انکریز ہو رہا, یا کسٹمر ریٹینشن نہیں ہو رہی, بہت زیادہ چرن ہے, مطلب 10 نئے کسٹمر آئے تو 10 چھوڑ کے چلے گئے. اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک ریٹیل اورینٹیڈ بزنسز میں مسائل ہوتے ہیں, جیسے فٹ فال نہیں انکریز ہو رہا, اویئرنیس نہیں ہے ارد گرد لوگوں کو. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ نارملی پیپل کم اپ ود دس کائنڈ آف پرابلمس کہ جی ہم یہ فیس کر رہے ہیں. تو اس کو پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور اس کی بیس پہ پھر ان کو سلوشن. میم آپ یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کچھ سجیشنس لینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو ابھی آپ نے بیان کیے, آپ ان کو پھر کس طرح سجیسٹ کرتی ہیں تاکہ اگر کچھ لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو ان کو کچھ نیا مل جائے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو ایجوکیٹ بھی کرتی ہوں. ہمارے یہاں پہ کچھ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا عام سا کام ہے. ہر بندے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو ہمیں پتہ تھا, اچھا یہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ کر کس طرح سے رہے ہیں یہ میٹر کر رہا ہے. بالکل. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ فلائرز بنتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, جو ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے. جی, اور ان فلائرز میں اب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا انفارمیشن آپ کو دینی چاہیے کیا نہیں. وہ جاتے ہیں کسی بھی پرنٹنگ پریس کے اوپر اور ان کو کہتے ہیں ہمیں فلائر بنا دے, وہ فلائر بنا دیتے ہیں کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن لے کے, اور وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس نے اس فلائر میں اپنے آپ کو کیا چیز, کیونکہ کسٹمر کے پاس جب جانی ہے تو اس نے ڈفرینشیٹ وہیں سے کرنا ہے جو کولیٹرل اس کو ریسیو ہوا ہے.
10 طرح کے فلائر آئے ہیں, آپ کی طرح کے اور بزنس کرنے والوں نے بھی فلائر دیا ہے اس کو, تو وہ کیسے فرق کرے گا کہ آپ میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق ہے. تو وہاں پہ ایک مارکیٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ سجیسٹ ہم کرتے ہیں کہ اس کو ڈیزائن اس طرح کریں, اس کا کلر یہ ہونا چاہیے, اس پہ میسیج یہ جانا چاہیے, اور یہ آپ نے اس ایریا میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے یا اس ایریا میں نہیں ڈسٹریبیوٹ کرنا, یا اس کو ڈسٹریبیوشن کے کیا میتھڈز ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ایکسپرٹ بتا سکتا ہے. تو میں جو چیزیں فیس کرتی ہوں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نارملی ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور جن کے پاس جا رہے ہیں وہ گائیڈ کرنے کی بجائے ان کو ایک سمپل سا کام کر کے دے دیتے ہیں جس سے ان کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملتے. میم آپ یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اسمال اسکیلس بزنسز کے لیے یا جو میڈیم سائز انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے ڈیجیٹل پریزنس کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں بیسکلی اب ہم نے جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ایک تو کنزیومرزم بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے پاکستان میں, اور لوگ جو ہیں وہ اب ڈیمانڈ ایز اے کنزیومر, بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشن انکریز ہو گئی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر اس کی جو ہے وہ اس کے برانڈز اس کو نظر آئیں یا وہ لوگ نظر آئیں, وہ امپریس ہوتا ہے ان چیزوں سے. اور سیکنڈلی یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے شو روم پہ, آپ کے اسٹور پہ, آپ کے آفس پہ جو کسٹمر آیا ہے, دا مومنٹ وہ آپ کے ساتھ ہے تب تک تو آپ کا اس کا کنیکشن ہے, بٹ دا مومنٹ ہی لیفٹ دا پلیس آپ کا وہ کنیکشن بریک ہو گیا. سو ڈیجیٹل نے یہاں پہ ہیلپ یہ کی ہے کہ وہ آپ کا وہ کنیکشن بریک نہیں ہونے دیتا. دا مومنٹ وہ اپنے گھر پہنچتا ہے, اپنا فیس بک یا کچھ پہ دیکھتا ہے, آپ کا کوئی میسیج آیا ہوتا ہے, کوئی پیج پہ آپ کی پوسٹ آئی ہوتی ہے, تو وہ آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے, آپ کا برانڈ اور کسٹمر اس طرح جڑے رہتے ہیں, وچ از کوائٹ ہیلپ فل فار کیپنگ یور کرنٹ کسٹمر انگیجڈ. کیونکہ کسی بھی بزنس کی سکسیس ہے اگر اس کے کسٹمر اس کے ساتھ انگیجڈ رہیں, اور انگیجڈ رہیں گے تو کسٹمر بیس ول کیپ آن انکریزنگ. تو بزنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ آپ ڈیجیٹلی اپنے آپ کو پریزنٹ رکھیں. اور سیکنڈلی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک لو کاسٹ آپشن ہے کمپیریٹیولی ٹریڈیشنل کے, تو اس کے اوپر جانا جو ہے وہ آسان ہے. جی میم, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں رائے دینا تو وہ چھوٹا منہ بڑی بات والی بات آ جائے گی. قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں جو سب سے مجھے اچھی چیز لگتی ہے کہ وہ ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ سے بہت جڑے ہیں. یعنی ان کی جب میں کوئی بات کوئی لیکچر سنتی ہوں یا کوئی ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو میں فوراً سے ایک دم ہوتی ہوں کہ ہاں یہ چیز ہم فیس تو کر رہے تھے لیکن ہم نے کسی کو بتایا نہیں, تو یہ اب ہمیں بتا بھی رہے ہیں اور اس کا سلوشن بھی ساتھ دے رہے ہیں. تو مجھے بہت نیچرل ان کے انداز میں ایک فیل اور ایک بہت کلوز آبزرویشن کا جو ایلیمنٹ ہے, کیونکہ میں خود بھی مارکیٹر ہوں تو میری آبزرویشن خود کی بھی بہت اسٹرانگ ہے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کے ٹاپکس, ان کی ریسرچ, ان کا کانٹینٹ از بیسڈ آن ریئلٹی. بہت بہت شکریہ عظمیٰ کمال صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. مجھے امید ہے کہ جو لوگ مارکیٹنگ کے بارے میں, ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے بارے میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرویو بہت ہی مفید ثابت ہوگا. اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں تھیں جن کو اگر آپ امپلیمنٹ کر لیں تو آپ اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.